ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب، نگراں وزیر اعظم کا جو قرعہ ہے، ان کے نام کا قرعہ نکلا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کے۔ دیکھیے، آج صبح سے یہ خبر چل رہی تھی جو ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی چینلز پہ کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی آپس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ کسی چھوٹے صوبے سے نگران وزیر اعظم کو چنا جائے۔ میر ہزار خان کھوسو تھے شاید وہ جن کو پہلے لگایا گیا تھا، ان کا بھی جو تھے ان کا بھی بلوچستان سے تعلق تھا۔ ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کیونکہ یہ کاکڑ صاحب جو ہے یہ باقی تو جس حیثیت میں بھی انہوں نے اپنا سیاسی سفر طے کیا ہو، لیکن ان کی وابستگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم پہلے بھی یہ پروگرام میں سما ٹی وی کے اوپر یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دونوں جنہوں نے نگران وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے، شہباز شریف صاحب بھی اور راجہ ریاض صاحب بھی، یہ دونوں انتظار میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ نام آیا کہ نہیں آیا۔ تو ان کو نام میرے خیال میں یا کل رات یا آج صبح بتایا گیا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی آگے روانہ کر دی۔ یہ نام وہیں سے آیا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آیا۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستگی کافی زیادہ، ویسے پڑھے لکھے اور سلجھ ہو گئے آدمی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مسائل والی چوائس ہوگی۔ جلیل عباس گیلانی صاحب کا نام آ رہا تھا تو ان کے پیچھے ایک باقاعدہ فورن آفس کی تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے، ان کا بھی ایک کیریئر بہت اچھا ہے، فیملی ان کی بہت اچھی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کاکڑ صاحب خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، پرفارم کیسا کریں گے ان آفس رہیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن اگر یہ لمبا چلتا ہے ٹینیور کے ٹیکر سیٹ اپ کا 6 ماہ 8 ماہ، تو کنٹرول مکمل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اس نگران حکومت کے اوپر۔ جی صحیح۔ اچھا ملک صاحب، جیسے کہ منیب بھی کہہ رہے تھے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے بہت ایسی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کے بہت ساری ذمہ داریاں ہم دیکھیں گے انوار الحق کاکڑ کے کاندھوں پر پڑ جائیں گی۔ ایک اچھے طریقے سے نگراں سیٹ اپ کو چلانا اور جو اس وقت ہمارے ملک کا سیاسی ماحول ہوا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ۔ دیکھیے، چیلنج ان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر جتنی زیادہ ذمہ داری ڈال رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بعض چیزوں میں وہ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہتی ہے بہت ساری سیاسی نظام بننے میں بھی اور ٹوٹنے میں بھی، لیکن وہ پیچھے رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جب فور فرنٹ پہ آ جائیں تو ان کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ نگران حکومتیں جو بن رہی ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر بہت زیادہ چھاپ ہوگی، ایٹ لیسٹ ہے ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں 2 صوبوں کے اندر بھی اور یہاں مرکز کے اندر بھی، تو اس کے اوپر تو مکمل طور پر چھاپ ہے ان کی، تو یہ بہت سارا ان کے سر جائے گا۔ اکانومی چلتی ہے کہ نہیں، ملک کے اوپر امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے کہ خراب ہے، تو ہم سوال جب بھی اٹھائیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم سوال کس سے کر رہے ہیں، نام لیں یا نہ نام لیں، لیکن یہ بوجھ سارا اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ جائے گا۔ بعض چیزوں میں یہ بوجھ اچھا نہیں ہوتا، وہ اس میں سے یہ ایگزیکٹو کا رول ہے۔ ایگزیکٹو کا رول کسی سیاستدان کے اوپر ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم برا بھلا کہتے وقت کہ آٹے کی قیمت اوپر ہے یا نیچے ہے، چینی کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے ہم ان سیاسی لوگوں سے یہ سوال جواب کریں۔ تو اب کاکڑ صاحب سے جب یہ سوال ہوگا اس طرح کے ایشوز کے اوپر، تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جائے گا۔ ندیم ملک صاحب، قمر دلشاد صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ موجودہ جو وزراء ہیں ان میں سے کوئی نگراں کابینہ میں شامل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہی کہا کہ پھر وہ غیر جانبداری کے اوپر حرف آئے گا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نگراں کیبنٹ بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ جو موجودہ وزراء ہیں ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل نہ کیا جائے؟ دیکھیے، یہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی لا راستہ روکتا ہے یا نہیں روکتا۔ ایز اے میٹر آف پرنسپل تو اگر سیاسی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہو تو کیئر ٹیکر کا جو کنسیپٹ ہے اس سے متصادم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں زیادہ امکان، قوی امکان اس چیز کا ہوگا کہ کچھ وزراء چلتے رہیں اس نئی نگران کابینہ کے تحت بھی۔ وہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کا ایک کنسیپٹ لے کر پہلے ان کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، لیکن اس کے اوپر رد عمل باہر سے تو بعد میں آنا تھا، ان کی پارٹی کے اندر سے خواجہ آصف نے اور کچھ اور لوگوں نے جس کی مخالفت کی تو وہ نام پیچھے چلا گیا۔ تو میں اس کو بھی رول آؤٹ تو نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایز فائنانس منسٹر کنٹینیو کرے، لیکن اس کے اوپر کوئی لیگل رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا آئین کا کوئی شک ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں واقف، اس سے ہو سکتا ہے منیب ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکیں، کیونکہ اگر لا اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں دیتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ 2 یا 3 لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ریپرزینٹیٹو کے طور پر بھی کہہ لیں کہ سیاسی جماعتوں کے آ جائیں گے اور کنٹینیوٹی بھی چلتی رہے گی۔ اچھا ملک صاحب، جیسے کہ منیب بھی کہہ رہے تھے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے بہت ایسی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کے بہت ساری ذمہ داریاں ہم دیکھیں گے انوار الحق کاکڑ کے کاندھوں پر پڑ جائیں گی۔ ایک اچھے طریقے سے نگراں سیٹ اپ کو چلانا اور جو اس وقت ہمارے ملک کا سیاسی ماحول ہوا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ۔ دیکھیے، چیلنج ان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر جتنی زیادہ ذمہ داری ڈال رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بعض چیزوں میں وہ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہتی ہے بہت ساری سیاسی نظام بننے میں بھی اور ٹوٹنے میں بھی، لیکن وہ پیچھے رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. جب فور فرنٹ پہ آ جائیں تو ان کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے. نگران حکومتیں جو بن رہی ہیں پاکستان میں ان کے اوپر بہت زیادہ چھاپ ہوگی، ایٹ لیسٹ ہے ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں 2 صوبوں کے اندر بھی اور یہاں مرکز کے اندر بھی، تو اس کے اوپر تو مکمل طور پر چھاپ ہے ان کی. تو یہ بہت سارا ان کے سر جائے گا. اکانومی چلتی ہے کہ نہیں، ملک کے اوپر امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے کہ خراب ہے. تو ہم سوال جب بھی اٹھائیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم سوال کس سے کر رہے ہیں، نام لیں یا نہ نام لیں، لیکن یہ بوجھ سارا اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ جائے گا. بعض چیزوں میں یہ بوجھ اچھا نہیں ہوتا، وہ اس میں سے یہ ایگزیکٹو کا رول ہے. ایگزیکٹو کا رول کسی سیاستدان کے اوپر ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم برا بھلا کہتے وقت کہ آٹے کی قیمت اوپر ہے یا نیچے ہے، چینی کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے ہم ان سیاسی لوگوں سے یہ سوال جواب کریں. تو اب کاکڑ صاحب سے جب یہ سوال ہوگا اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جائے گا. ندیم ملک صاحب، کنور دلشاد صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ موجودہ جو وزراء ہیں ان میں سے کوئی نگراں کابینہ میں شامل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہی کہا کہ پھر وہ غیر جانبداری کے اوپر حرف آئے گا. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نگراں کیبنٹ بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ جو موجودہ وزراء ہیں ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل نہ کیا جائے؟ دیکھیے یہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی لا راستہ روکتا ہے یا نہیں روکتا. ایز اے میٹر آف پرنسپل تو اگر سیاسی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہو تو کیئر ٹیکر کا جو کنسیپٹ ہے اس سے متصادم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں زیادہ امکان اس چیز کا ہوگا کہ کچھ وزراء چلتے رہیں اس نئی نگران کابینہ کے تحت بھی. وہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کا ایک کنسیپٹ لے کر پہلے ان کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، لیکن اس کے اوپر رد عمل باعث سے تو بعد میں آنا تھا ان کی پارٹی کے اندر سے خواجہ آصف نے اور کچھ اور لوگوں نے جس کی مخالفت کی تو وہ نام پیچھے چلا گیا. تو میں اس کو بھی رول آؤٹ تو نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایز فائنانس منسٹر کنٹینیو کرے، لیکن اس کے اوپر کوئی لیگل رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا آئین کا کوئی شک ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں واقف. اس سے ہو سکتا ہے منیب ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکیں، کیونکہ اگر لا اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں دیتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ 2 یا 3 لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر بھی کہہ لیں کہ سیاسی جماعتوں پہ آ جائیں گے اور کنٹینیوٹی بھی چلتی رہے گی. ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کیونکہ یہ کاکڑ صاحب جو ہے یہ باقی تو جس حیثیت میں بھی انہوں نے اپنا سیاسی سفر طے کیا ہو، لیکن ان کی وابستگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے. تو ہم پہلے بھی یہ پروگرام میں سما ٹی وی کے اوپر یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دونوں جنہوں نے نگران وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے، شہباز شریف صاحب بھی اور راجہ ریاض صاحب بھی، یہ دونوں انتظار میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ نام آیا کہ نہیں آیا. تو ان کو نام میرے خیال میں یا کل رات یا آج صبح بتایا گیا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی آگے روانہ کر دی. یہ نام وہیں سے آیا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آیا. ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستگی کافی زیادہ، ویسے پڑھے لکھے اور سلجھ ہوئے آدمی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مسائل والی چوائس ہوگی. جلیل عباس گیلانی صاحب کا نام آ رہا تھا تو ان کے پیچھے ایک باقاعدہ فورن آفس کی تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے، ان کا بھی ایک کیریئر بہت اچھا ہے، فیملی ان کی بہت اچھی بیک گراؤنڈ ہے. تو کاکڑ صاحب خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، پرفارم کیسا کریں گے ان آفس رہیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن اگر یہ لمبا چلتا ہے ٹینیور کے ٹیکر سیٹ اپ کا 6 ماہ 8 ماہ تو کنٹرول مکمل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اس نگران حکومت کے اوپر. جی صحیح.